آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے. کہ دیکھیں اگر ہم کوئی بھی چیز بہت اچھے انداز میں کرنا چاہتے ہوں تو ہمیں اس کے کرنے سے پہلے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ جو کام پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور جو کام بغیر پلاننگ کے کیا جائے وہ خراب ہو جاتا ہے. اب اسی طرح ماہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ ہے، ماہ رمضان المبارک رحمت، بخشش اور آزادی نار کا مہینہ ہے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان میں رحمت کو پالیں. چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتا ہے بتائیں ذرا. بخشش کو پالیں، آزادی نار کو سب چاہتے ہیں نا بھئی، مومن ہیں تو ہم سب کی یہ خواہش ہے. اب اتنی بڑی خواہش ہے کہ بخشش ہو جائے، اتنی بڑی خواہش ہے کہ جہنم سے آزادی مل جائے، اتنی بڑی خواہش ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں رمضان کے آنے سے قبل اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے. اگر ہم رمضان کی تیاری کریں، ابھی میں کل ایک جگہ موجود تھا، کہیں پر ایک بھائی کام کر رہے تھے تو میں راستے میں رکا ہوا تھا، گاڑی کا کام کروا رہا تھا. تو وہ جاننے والے محبت کرنے والے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا کہ رمضان میں آپ کی کیا ٹائمنگ ہوتی ہے؟ تو میں نے کہا جی صبح جو ہے وہ ہم 1-1.5 گھنٹہ پہلے کھولتے ہیں دکان، اور افطار سے پہلے بند کر دیتے ہیں. میں نے کہا پھر افطار کے بعد کیا کرتے ہیں؟ تو بولا صورتحال دیکھتے ہیں، اگر کام نظر آتا ہے تو افطار کے بعد بھی کھول لیتے ہیں، اور کام نظر نہیں آتا تو پھر بند کر دیتے ہیں. تو میں نے انہیں سمجھایا، بیٹھا ہوا تھا، ٹائم تھا، تو میں نے کہا چلے یہاں پہ بھی نیکیاں کما لیتے ہیں. میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا دیکھیں آپ ابھی سے رمضان کی پلاننگ کر رہے ہیں کام کے اعتبار سے، جبکہ بینگ اے مسلم یعنی مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اور آپ کو رمضان کی پلاننگ کرنی چاہیے عبادت کے اعتبار سے. اب وہ تھوڑے دور بیٹھے ہوئے تھے، کرسی اٹھا کے میرے پاس آ گئے. میں اسی وجہ سے مفتی صاحب پریشان تھا، اچھا وہ آپ نے یہ بات کی، آپ بتائیں میں کیا کروں. تو میں نے کہا آپ یہ کیجئے کہ رمضان عبادت کا مہینہ، آپ اپنی عبادت کو دیکھتے ہوئے دکان کی ٹائمنگ رکھیں. اس کم وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کو زیادہ برکت عطا فرمائے گا. تو انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا میری ٹینشن حل ہو گئی. میں کئی دنوں سے جو ہے نا وہ مذبذب تھا کہ یہ کروں یا یہ کروں. اب میں انشاءاللہ الجلیل جو ہے نا وہ افطار کے بعد تراویح کی تیاری کروں گا، افطار کے بعد میرے دکان پہ نہیں آنا. یہی طریقے صحابہ تھا کہ وہ رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو عبادات کے لیے تیار کر لیتے تھے. تو آج ہمارے پاس تقریباً 13-14 دن موجود ہیں. ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کیا. آپ دیکھیں جنہوں نے سیزن لگانا ہوتا ہے، کپڑا بیچ رہے ہیں داؤد بھائی، تو پہلے سے مال ڈلوا لیتے ہیں نا کہ بھئی یہ مال زیادہ نکلے گا تو یہ والا مال ڈلوا دیا جائے. درزی ہیں تو وہ کاریگروں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی کاریگر کہیں بھاگ نہ جائیں. کچھ ہیں ہمارے یہاں پہ محبت کرنے والے، وہ آ کے میرے سے دعا بھی کراتے ہیں، مفتی صاحب دعا کریں، 2 کاریگر چلے گئے 2 اور آ جائے. بڑی ٹینشن ہوئی بھی ہے. کس کی وجہ سے؟ سیزن کی وجہ سے تیاری چل رہی ہے. یعنی سارے لوگ جو اپنا سیزن لگانا چاہتے ہیں وہ اپنے بزنس کی تیاری کر رہے ہیں. اصل میں رمضان بزنس کا سیزن نہیں ہے، اصل میں رمضان بخشش، رحمت اور جہنم سے آزادی کا سیزن ہے. تو ہمیں تیاری بھی کس کی کرنی چاہیے؟ نیکیوں کی، اعمال کی، کہ میں نے رمضان میں روزے رکھنے ہیں، میں نے رمضان میں فجر کے بعد تلاوت قرآن کرنی ہے، میں نے پورا رمضان تراویح کی نماز ادا کرنی ہے، میں نے پورا رمضان قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے. یہ پوری ایک ترتیب اپنے پاس لکھ لیں، جس کی پہلے سے رمضان کے بارے میں ایک جدول اس کا بنا ہوا ہوگا، ترتیب بنی ہوئی ہوگی، تو پھر وہ اسے فالو کر سکتا ہے. اور اگر اچانک رمضان سر پہ آ گیا، پہلا دن ہے، پورے سال کی روٹین اور ہے، اور رمضان کے پہلے دن کی روٹین اور ہے، تو پھر اسے سمجھ میں نہیں آتا. نتیجتاً وہ رمضان المبارک کی روحانیت سے محروم رہ جاتا ہے. تو رمضان کی ہم سب نے انشاءاللہ کیا کرنی ہے؟ اچھا، رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے؟ میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری کیا ہے جو میں بھی کروں اور آپ بھی کریں. تو جو چیز سمجھ میں آئی اور صوفیاء نے لکھی بھی وہ یہ ہے کہ رمضان کی سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں.
سہیل بھائی کس کو صاف کریں؟ یہ سب سے بڑی تیاری ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر دل میں بغض ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں, دل میں حسد ہے اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں, دل میں کینہ ہے اور آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, آپ ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ جس کا دل میلا ہو, جس کے دل میں کینہ ہو, جس کے دل میں بغض ہو, حسد ہو, ریا ہو, تکبر ہو, جتنے بھی باطنی گناہ ہیں, تو کیا اس کے دل میں کما حقہ نور قرآن آئے گا؟ اللہ کسے دیکھتا ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صورکم, اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا, ولا الى اموالکم, تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو ہم نے انشاءاللہ اپنے دل کو کیا کرنا ہے؟ صاف کرنا ہے. جب دل صاف ہو جائے گا تو پھر ہمیں عبادت میں لطف آئے گا, ہمیں عبادت میں راحت ملے گی, سکون ملے گا اور نورانیت ملے گی اور روحانیت ملے گی. آنے والا ہے رمضان, آنے والا ہے.